میرے محترم دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو سامنے اللہ کا رخ ہے۔ اللہ تعالی ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں انسان اللہ کی نظر سے اوجھل ہو جائے، چھپ جائے، ایسا نہیں۔ ہمیں وہ ذات نظر نہیں آتی، اس کی قدرت سے پہچانی جاتی ہے، اپنی تخلیق سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کا نظام پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، کائنات کا نظام پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ کا حکم ماننے والے بنیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنے والے بنیں۔ زندگی گزارنے میں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، زندگی گزارنے میں ہم لوگ آزاد نہیں۔ ہمیں قدم قدم پر اللہ تعالی کا تصور دل میں رکھنا ہوگا، ذہن میں لانا ہوگا، قدم قدم۔ ہر لمحہ اکیلے ہیں تب بھی یہ خیال کریں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دوستوں میں ہیں تب بھی یہ خیال کریں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کسی بھی وقت میں اللہ سے چھپ تو نہیں سکتے۔ جتنے بھی ہمارے زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو، ہم اللہ سے چھپ تو نہیں سکتے، اور جب چھپ نہیں سکتے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالی کی مرضی کے کام کریں، اللہ تعالی کی مرضی کے کام، جس سے اللہ ہم سے راضی ہو، جس سے اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو۔ اور اللہ کی مرضی کے کام کرنے سے ہماری آخرت بنے گی، اللہ کی مرضی کے کام کرنے سے ہماری آخرت بنے گی۔ اور دنیا عارضی ہے، آخرت اصل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ تھوڑے وقت کے لیے، آخرت طویل ہے، لمبی دراز، جس کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کا دورانیہ تھوڑا ختم ہونے والی، اور آخرت لمبی طویل، جس کا کوئی پتہ ہی نہیں کتنی لمبی۔ اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو بنانا ہے، اور وہ بنے گی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال۔ ہمیں اعمال کرنے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے والے، اپنی مرضی کے نہیں۔ اپنی مرضی کے کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ ہماری عقلیں ناقص، ہمارے دماغ سوچنے میں محدود ہے، ہمیں پیچھے کا پتہ نہیں، دائیں بائیں کا پتہ نہیں۔ ہم اپنی مرضی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ ہمیں زندگی گزارنے میں اللہ کی مرضی جو دیکھنی ہے، اللہ کے رسول کی مرضی دیکھنی ہے۔ جہاں اللہ کی مرضی وہ کریں گے، جہاں اللہ کے رسول کی مرضی وہ کریں گے، جہاں اپنا دل کہتا ہے وہ نہیں کریں گے، تبھی جا کے آخرت بنے گی۔ آخرت بنانا آسان تو نہیں ہے۔ ہم سے پہلوں نے ماریں کھائیں، ہم سے پہلوں نے جسم کٹوائے، ہم سے پہلوں نے گردنیں کٹوائی، ہم سے پہلوں نے گھر لٹائے، ہم سے پہلوں نے خاندان کے خاندان لٹائے، اور جا کے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ کو راضی کرنا اصل ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے بھائی، کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ اس کے لیے ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو اللہ چاہتے ہیں،
اور اس سے بچنا پڑے گا جس سے اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بچ جائے، جس سے اللہ منع کرتے ہیں اس سے رک جائیں، اور جس کے کرنے کا اللہ حکم کرتے ہیں وہ کر لیں۔ اللہ ہم سے راضی۔ میرے دوستوں، گناہ سے بچنے میں ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ بغیر اللہ کی مدد کے نہیں بچ سکتا کوئی انسان۔ نیکی کرنے میں اللہ کی مدد درکار ہے، بغیر اللہ کی مدد کے نیکی نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی۔ گناہ سے جو بچا، کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ نیکی جس نے کی ہے کس نے کروائی؟ اللہ نے۔ ہاں، بڑا انسان اعمال کے اعتبار سے تگڑا ہوتا ہے، بڑا انسان۔ وہ پچھلے جمعے میں ہم نے جو موضوع چھوڑا تھا برسیسا کا، کہ جو اپنے بالا خانے میں عبادت کرتا تھا اور جو ہے اتنا بڑا عابد تھا کہ شیاطین نے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ اس کو کس طرح گمراہ کریں۔ شیاطین نے بیٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح سے گمراہ کیا جائے۔ تو ایک شیطان کی ڈیوٹی لگی اور وہ جو ہے انسانی شکل میں گیا اور جا کے اس کے قریب عبادت کرنے لگا، اور بڑی مجاہدے کی عبادت کرتا رہا، ساتھ میں کہتا تھا برسیسا سے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ عبادت کا موقع دو۔ برسیسا بھی حیران، یہ کیسا عابد ہے، ہر وقت عبادت میں، ہر وقت سجدے میں، ہر وقت رکوع میں، ہر وقت قیام میں۔ اب وہ اللہ والا اس کی عبادت سے متاثر ہو گیا۔ اب شیطان نے کیا راستہ اختیار کیا؟ نیکی کا نا، گمراہ کرنے کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کیا، اور جب تعلق بن گیا پھر قریب ہونے لگے، بات چیت چلنے لگی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دم بتایا کہ پیر صاحب، اے اللہ والے، یہ لوگوں کو دم کر دیا کرنا، یہ بتایا تھا آپ کو۔ وہ کرنے لگے، بعد میں وہ جو ہے لوگوں میں مشہور ہوئے، بعد میں وہ لڑکی کا معاملہ آیا، 3 بھائیوں کی، 3 بھائی اپنی بہن کو لے کے آئے شہزادے کہ یہ ہماری بہن ہے، ہم جہاد کے لیے جا رہے، لڑائی کے لیے نکلنے لگے، اس کو اپنے پاس امانت رکھ لو۔ اللہ والا تھا نا، اعتماد تھا، لیکن پہلے انکار کیا اللہ والا نے کہ نہیں، میں نہیں رکھ سکتا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو رکھ لیا، کہا آپ کے پاس نہ صحیح، یہ سامنے کمرہ بنا دیتے ہیں، اس میں رہے گی، بس آپ کھانا پہنچا دیجیے۔ کھانا پہنچانے لگے، آخر جو ہے وہ دروازے ادھر سے بھی کھلے ادھر سے بھی کھلے، اور وہ اللہ والا جو کبھی کسی کی بات کو جو ہے گناہ کو تسلیم نہ کرتا تھا، کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوتا تھا، وہ اس لڑکی کے ساتھ جو ہے مباشرت کر بیٹھا۔ کتنی بڑی پوسٹ پہ ہے، بالا خانے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہے۔ میں یہ کہہ رہا، اپنے پر اعتماد نہیں کرنا کبھی بھی، ایک اللہ پر نظر رکھنی ہے۔ اگر اپنے پر اعتماد کر بیٹھے تو نقصان ہو جائے گا۔ ہم گناہ سے خود نہیں بچتے، ہمیں اللہ بچاتا ہے، اور ہم نیکی خود نہیں کرتے، ہم سے اللہ کرواتا ہے۔ تو وہ اتنا بڑا اللہ والا جو ہے، اس کو شیطان نے بہکا دیا اور وہ مباشرت کر بیٹھا، بعد میں اس سے لڑکا ہونے لگا، حمل ٹھہر گیا، اور لڑکے اتنی دیر میں بھائی بھی واپس آ گئے۔ اب شیطان نے ہی مشورہ دیا اس اللہ والے کو کہ دیکھو، بھائیوں کو پتہ چلے گا وہ تو تمہیں قتل کر دیں گے، اس سے پہلے کہ ان کو پتہ چلے اس عورت کو مار دو۔ چنانچہ اس اللہ والے نے عورت کو مارا، شیطان کے کہنے پہ مار دیا، لڑکا بھی پیٹ میں وہ بھی مر گیا، ان کو دفن کر دیا، چھپا دیا، دونوں کو دفن کر دیا، چھپا دیا۔ جب بھائی آ گئے تو شیطان رات کو روز ان کے خواب میں آتے تھے۔ بھائی آئے، انہوں نے پہلے اللہ والے سے پوچھا، اللہ والے نے کہا جی موت آ گئی، آپ کی بہن کو میں نے دفنا دیا۔ اب وہ تو چلے گئے اطمینان کے ساتھ، چلو بہن تھی ہماری، مر گئی، کوئی بات نہیں، مرتا ہے انسان، مر ہی جاتا ہے، وہ جو ہے صبر کر کے چلے گئے۔
لیکن شیطان کے کام دیکھو، خواب میں آتا تھا روز تینوں بھائیوں کے اور بتاتا تھا کہ وہ فلاں راہب نے، فلاں اللہ والے نے تو یہ کام کیا ہے تمہاری بہن کے ساتھ، یہ معاملہ کیا ہے۔ اب وہ تینوں جب صبح اٹھے، سب کو خواب ایک ہی آیا تھا، ایک دوسرے کو سنایا، سنانے کے بعد سارے چلے اللہ والے کے پاس آ گئے، تحقیق کی تو پتا چلا کہ واقعی ہی اس سے یہ گناہ ہوا۔ انہوں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے۔ بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے تو بادشاہ نے جب تحقیق کی، معاملہ کھلا، تو بادشاہ نے کہا اس کو سولی پہ چڑھا دو، اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ اب جب سولی پہ چڑھانے لگے، وہ آدمی کو، اس کو جو پہلے اللہ والا تھا، پھر گناہ میں مبتلا ہوا، شیطان نے گمراہ کیا، اور پھر جب سولی پہ چڑھانے لگے پھر شیطان آ گیا۔ شیطان آ کے کہنے لگا دیکھ تو کتنا بڑا عابد تھا، کیسے بالا خانے میں عبادت کرتا تھا، میں انسانی شکل میں آیا اور میں نے تجھے جو ہے وہاں سے کس طرف لے کے چلا، گناہ کی طرف میں نے آمادہ کیا، گناہ پر تیار کیا، میں نے کیا کیا ترتیبیں بنائی ہیں، کیسے لڑکی کو لایا تیرے قریب، پھر کیسے اس کے بھائیوں کو بتایا، میں طاقت میں کتنا بڑا ہوں، دیکھ آج تو سولی پہ چڑھنے لگا ہے، آج تو سولی پہ چڑھنے لگا ہے۔ تب تک تو وہ مسلمان تھا نا، گناہ ہوا ہے، گناہ کی سزا ملنے لگی ہے، سولی پہ چڑھایا جانے لگا ہے، تو کہنے لگا آج تجھے سولی سے میں بچا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے سجدہ کر اور مجھے خدا تسلیم، تو اللہ کو، اپنے خدا کی وحدانیت کا انکار کر دے اور مجھے سجدہ کر لے، کافر ہو جا، میں تجھے بچا لوں گا۔ چنانچہ اس راہب نے وہاں تختے پر اس کو سجدہ کیا، لیکن جب سجدہ کیا، جب کافر ہو گیا تو شیطان دور ہٹ گیا اور اس کو پھر وہاں موت آئی اسی حالت۔ شیطان کے داؤ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں